وقت گزرتا رہے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیرے لیے آنے والا وقت پہلے سے بھی بہتر ہوگا۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، اور مقام مصطفیٰ قیامت تک اللہ اپنے محبوب کو عظمت و شان عطا کرتا چلا جائے گا۔ ہم اس کریم آقا کی امت ہیں کہ جس کا ذکر پاک انبیاء بھی کرتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبۃ اللہ مکمل تعمیر ہو گیا تو اللہ کے پیارے نبی جد امجد مصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم اب تیرا گھر بن گیا ہے، اب اس کعبہ کو آباد کرنے والا وہ آخر الزمان محبوب بھی بھیج دے۔ اس وقت اس پتھر کے اندر اللہ پاک کے حکم سے اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر پیوست ہوئے، اور قیامت تک وہ یادگار ہو گیا کہ آج حج یا عمرہ کرنے والا مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتا ہے، اور یہ وہ پتھر یادگار ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذکر مصطفیٰ فرمایا تھا۔ تو میں آج کچھ اس موضوع کے اندر ان لمحات کو، اس موضوعات کو کچھ سمیٹتے ہوئے چند باتیں کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، عالم دنیا میں حضور تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارے ہاں جس طرح خواتین کی تابعیت ہوتی ہے کہ جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہو، سید آمینہ فرماتی ہیں ایسی عورتوں کی طرح میری کیفیت بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ 9 مہینے میرے آقا سید آمینہ پاک کے بطن عطر کے اندر رہے۔ آپ فرماتی ہیں میری طبیعت پریشان بھی نہیں ہوئی، میری طبیعت بوجھل بھی نہیں ہوئی، مجھے ہر مہینے ایک اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی رہی۔ اور پھر سید آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انبیاء آ کر مجھے بشارتیں دیتے رہے کہ آمینہ تو کسی عام فرد سے حاملہ نہیں ہے، تیری گود میں امام الانبیاء آ رہا، نور خدا آ رہا۔ اور سید آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ کے پہاڑوں سے جب گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی، آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں نبیوں کا سلطان آ رہا، اور مجھے درود و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور ان پہاڑوں کے پتھروں سے مجھے شجر و حجر سے درود و سلام کی پڑھنے کی آوازیں آتی، اور پھر مکے کی عورتیں کنویں کے اوپر جا کر پانی ڈول کو رسی باندھ کر نکالتی تھیں، مگر سید آمینہ فرماتی ہیں جب میں کنویں پر جاتی تھی مجھے ڈول کو رسی نہیں باندھنی پڑتی تھی، کنویں کا پانی کنارے پہ آ جاتا تھا۔ تو وہ وقت بھی آیا جب حضرت سید آمینہ پاک رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، جس کے متعلقہ سید آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے مکے کے گھر میں بیٹھ کر جب میرے آقا کا ظہور ہوا، میرے آقا کی ولادت ہوئی، قد خرج منی نور اضاءت لقصور الشام، آپ فرماتی ہیں میں نے مکے والے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں
کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں صحن کعبہ میں تھا، تو پھر ایسا ہوا کہ کعبہ یوں جھک رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کعبے کو کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ خبر ملی، عبد المطلب مکے کے سردار، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں جان گیا یہ کعبہ جس طرف جھک رہا تھا ادھر تو میری بہو آمینہ کا گھر تھا، گویا کہ آمد مصطفیٰ پر یہ کعبہ آمینہ کے گھر کو سلامی دے رہا تھا۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے لینے، مکے کا یہ رواج تھا کہ خواتین مکہ کی دائیاں دودھ پلانے کے لیے رضاعت کے طور پر بچوں کو اپنی گود میں لیا کرتی تھیں۔ پھر جب میرے آقا کی ولادت ہوئی مکے کی دائیاں بچوں کو مکے میں لینے آئیں تو بڑی شاہ سوار بڑے امیر گھرانوں کی عورتیں مکے میں آئیں، وہ اپنے اپنے بچے لے کر واپس جا رہی ہیں، سب کو مل گئے، بڑے امیر زادوں کو اٹھایا، مگر بعد یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں سب بچوں کو دائیاں لے کر واپس آ رہی ہیں۔ حلیمہ ابھی جا رہی ہے، کہہ رہی ہیں حلیمہ ہم تو بچے لے کے آ گئی، تو اب لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی تجھے، اب تو مکے میں بچہ کوئی بھی نہیں۔ بعد واعظین یہ بات یہ کر دیتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یتیم سمجھ کر مکے کی دائیوں نے نہیں لیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے آقا سیدہ حلیمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے آقا نے کسی اور دائی کو قبول ہی نہیں فرمایا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ جب مکہ کے قریب پہنچی صحن کعبہ سے، میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگی میں قبیلہ بنو سعد سے ہوں، حارث میرا خامد ہے، مکے کی دائیاں بچے لے گئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی پوتا عطا فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ سیدہ حلیمہ سیدنا عبد المطلب کے ساتھ سیدہ آمینہ پاک کے گھر میں آئے اور اس کمرے میں گئے جس کمرے میں نور مصطفیٰ آرام کر رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کمبل سرخ کمبل کے اندر لپیٹا ہوا ہے، اور ہوتا کیا ہے سیدہ حلیمہ اندر گئیں، اندر جا کر چہرے سے کپڑا ہٹایا، کمبل ہٹایا تو میرے آقا نے آنکھیں کھول دی۔ تو گویا کہ میرے آقا نے فرمایا حلیمہ تو آ گئی ہے، میں تیرا انتظار کر رہا۔ سیدہ حلیمہ دیکھتے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ پر قربان ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگی مکے کے سردار عبد المطلب آپ یہ بچہ مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا تیری قسمت میں تھا، تو لے جا۔ سیدہ آمینہ پاک سے اجازت لی، اب وہاں سے سیدہ آمینہ پاک کے گھر سے اٹھا کر سیدہ حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا اور صحن کعبہ میں آ گئی۔ پہلے طواف کعبہ فرمایا، طواف کعبہ کرانے کے بعد پھر حجر اسود کا بوسہ دلانے لگی سیدہ حلیمہ سعدیہ، حضور کو بوسہ دلانے لگی۔ ہم کیا کرتے ہیں جب حج یا عمرہ ہوتا ہے تو ہم اس سوراخ کے اندر حجر اسود کو سر ڈال کر بوسہ دیتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو بوسہ دلانے لگی مجھے آواز آئی ٹھہر جا، اس کو بوسہ نہ دلا، حجر اسود خود ہی لب مصطفیٰ کو چومے گا۔ آپ فرماتی ہیں حجر اسود کونے سے نکل کر لب مصطفیٰ کو چوم رہا، میرے آقا کے چہرہ پاک کو چوم رہا ہے، میرے آقا کے رخسار چوم رہا ہے۔ پھر سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنی سواری پر سوار ہوئی، جو دائیاں پہلے بچے لے کر نکل چکی تھیں اب میری سواری ان سے بھی آگے جا رہی ہے، آنے میں دیر ہو گئی، جانے میں پہلے جا رہی ہے۔ کہنے لگی حلیمہ سواری بدل لی، کہنے لگی سواری تو وہی، آج سوار بدل گیا۔ اب آگے آگے سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے، مکے کی وادی خشک ہو چکی، سواریوں کے ڈھانچے بن گئے، مگر ولادت مصطفیٰ ہوئی، پورا مکہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب سواریوں کے پیٹ بھی بھر رہے ہیں، ان کے دودھ کے بروانے بھی بھر رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ آ گئی اپنے گھر کے اندر، حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ وہ اپنے گھر کے اندر جھونپڑی کے اندر پردہ لگا وہ اس گھر میں لے آئی سیدہ حلیمہ سعدیہ نے۔ اب کیا ہے، گھر کے برتن کے اندر کھانے کے لیے پہلے کچھ بھی نہیں تھا،
مگر آج کیا ہے، حلیمہ بکریوں کا دودھ نکال رہی ہے، گھر کے سارے برتن بھر گئے، حضرت حارث آ گئے حلیمہ سعدیہ کے خاوند، کہا حلیمہ آج دودھ پیش کیا، کہا ہماری بکریوں کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی اس نور مصطفیٰ کی برکت ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں تازہ دودھ عطا فرمایا۔ سارے برتن بھر گئے، بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ سیدہ حلیمہ نکال کر مکے کی عورتوں کے، مکے کے بازار میں آواز دے رہی ہے، مکے والی ہو اگر دودھ چاہیے تو میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، دودھ جس نے لینا ہے میرے گھر میں آ جاؤ۔ کہا حلیمہ تیرے پاس دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی میں نہیں بانٹ رہی، نور مصطفیٰ بانٹ رہا، آ جاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ پورے شہر مکہ کے اندر ہریالی ہو گئی۔ اس طرح سیدہ، یہ مختصر میں نے واقعہ عرض کر دیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مکے میں جو بھی بیمار ہو جاتا ہے، یہ مشہور ہو گیا، جو بھی بیمار ہوتا ہے سیدہ حلیمہ کی گود میں میرے آقا ہیں، میرے آقا سیدہ حلیمہ کی گود کے اندر جس بیمار بچے کو ہاتھ لگا دیتے ہیں اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں لے آئیں۔ مکے والیاں صبح اٹھ کے کہتی ہیں حلیمہ رات کو چراغ بند کر دیا کر، تیرے گھر میں ساری رات دیا جلتا رہتا ہے، تیرے پاس سے اتنا ہی تیل آ گیا ہے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے گھر میں تو کوئی دیا نہیں جلتا، کوئی چراغ نہیں جلتا۔ کہا تیرے رات یہ روشنی کیسی رہتی ہے؟ کہنے لگی جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں محمد عربی کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی ہوں، اللہ میرے سرگرم کو منور فرما دیتا ہے۔ جس دن سے میں اس مولود کو گھر میں لے کے آئی ہوں، اللہ کی قسم رات کے وقت مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، گویا کہ چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا گھر سارا منور رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آتے ہی اپنا سر انور سجدے میں رکھا۔ میرے آقا کی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لب ہل رہے ہیں، آتے ہی جب سجدہ فرمایا تو فرماتی ہیں میں قریب ہوئی تو گویا کہ ہلکے ہلکے لب ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے آتے ہی جو کلمہ کہا، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جو آتے ہی پہلا کلمہ پڑھا میرے مصطفیٰ نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ گویا کہ آتے ہی میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا کی۔ گویا کہ میرے آقا علیہ السلام نے آتے ہی زمین پر سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے یوں زمین کے اوپر یوں مٹھی بھری، مٹھی بند کی تو گویا کہ حاتف غیبی نے آواز دی اللہ کے خزانوں پہ محمد نے قبضہ فرما لیا۔ اللہ نے تمام، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ حاتف غیبی نے آواز دی مشرق سے لے کر مغرب تک سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں، پھر حضور نے خود فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کو عطا فرمائی، سارے خزانوں کی کنجیاں۔ اب ایک شخص کو محلے کی چابیاں دے دیں، سارے محلے کی، کہیں یہ سارے محلے کی چابیاں اپنے پاس رکھ لے، وہ کہے گا معاف کرو میں سارے محلے کی چابیاں اٹھاؤں گا کہاں، تالوں کی چابیاں دے دو۔ مگر میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا فرما دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے حضور کو عطا کی، وہ ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، سارے خزانوں کی چابیاں۔ آواز آئی ہو چپ کر، ہاتھ پہ اعتراض نہ کر، دیکھ تو صحیح ہاتھ کس کا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، اس ہاتھ پہ یہ سوچ میں نہ پڑ کہ اللہ نے سارے خزانوں میں کی چابیاں اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ کیوں عطا کی؟ مولا تو خود ہی دے دے،
اپنے محبوب کو خزانے کی چابیاں دے دی، خزانے سارے تیرے اور چابیاں اپنے محبوب کو۔ رب کائنات نے فرمایا چپ کر، اگر میں خود بانٹوں تو پتہ کیسے چلے گا اللہ کا محبوب سخی کتنا ہے، محمد کتنا مال کو مختار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب ایسے تو نہیں نا، میں نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب تیرے دروازے پہ بیکاری مانگنے آ جائے نا اسے جھڑکنا نہیں ہے، وہ سوال کرے جو مانگے، چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، جو خزانہ مانگے چابی لگا تالا کھول اسے عطا کرتا ہے۔ گویا کہ سارے خزانوں کی چابیاں میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے چچا جان، ہم بچوں کو کھلونے دیتے ہیں انہیں بہلانے کے لیے، بچے کھیلیں جب بچہ روتا ہے، مگر ادھر کیا ہے، امام بہقی نے، امام ابو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر حدیث کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، دیگر حدیث کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے چچا جان۔ آپ فرماتے ہیں نبوت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھا جو مجھے ایمان لانے پر جس نے آمادہ کیا۔ میرے آقا جھولے میں تھے تو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، تو میرے آقا جھولے میں ہیں اور میرے آقا علیہ السلام جب کبھی رونے کی وجہ بنتی تو رب کائنات نے چاند کو کھلونا میرے مصطفیٰ کا بنایا۔ میرے آقا جھولے میں ہیں، جھولا ادھر جاتا ہے تو چاند ادھر، جھولا ادھر جاتا ہے چاند ادھر۔ گویا کہ بچپن میں چاند سے میرے آقا کھیلتے تھے، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ بچپن میں میرے حضور کھیل رہے ہیں جھولے میں، چاند ادھر ہے چاند ادھر ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور جب آپ جھولے میں تھے تو میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا کہ آپ کا جھولا ادھر جاتا ہے چاند ادھر جاتا ہے، آپ کا جھولا ادھر جاتا ہے چاند ادھر جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی میری رونے کی وجہ بنتی تو چاند میرا کھلونا بن جاتا، میں چاند سے کھیلتا، میری انگلی کے اشارے پہ گویا کہ چاند رقص کرتا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، پھر ذہن میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، نبی خدا کے ہاں ہی نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر چاند کی اشارے پر یوں چاند کو چلا کر اپنی انگلی کے اشارے پر بتا دیا، اور چاند کے ساتھ میرے آقا کھیل رہے ہیں، گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں رب کائنات نے مجھے زمین کا نبی نہیں بنایا، آسمان کا بھی نبی بنایا ہے، آسمان والوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ گویا کہ فرشتے بھی میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کہہ دیں کہ کس طرح میرے آقا فرشتوں کے بھی نبی۔ نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پاک کب ہوئی؟ جب عمر پاک کتنی تھی؟ 50 سال۔ 50 سال عمر پاک میرے آقا کو معراج ہوئی، اور اس وقت فرض نماز ہوئی، اس وقت فرض نماز ہوئی۔ تو اس سے پہلے صحابہ عبادت کون سی کرتے تھے؟ معراج پر، معراج کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم ہے۔ تو اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تھا، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو میرے آقا کا کلمہ پڑھا تھا سیدنا صدیق اکبر نے۔ تو آپ تو پہلے بھی صاحب ایمان تھے، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد 10 سال صدیق اکبر عبادت کون سی کرتے رہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کون سی عبادت کرتی رہی؟ حضرت علی المرتضیٰ کون سی عبادت کرتے رہے؟ یہ جتنا عرصہ 40 سے 50 سال تک عرصہ گزرا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ نمازیں تو معراج کے بعد فرض ہوئی، یہ 10 سال کا عرصہ کون سی عبادت ہوتی رہی؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، میرے آقا کو خاتم النبیین ماننا، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں اس چیز نے مجھے آمادہ کیا کہ بچپن کے اندر میرے آقا جھولے کے اندر چاند سے کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ کے متعلقہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک تم فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی،
میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، میرے محبوب تیری آنکھوں کی بھی قسم، میرے محبوب تیری آنکھوں کی بھی قسم۔ یہ آنکھ کون سی ہے؟ امام ابن عدی، امام بہقی، امام اساکر روایت فرماتے ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے اجالے میں دیکھ رہے ہوتے۔ ما زاغ البصر وما طغی، اندھیرے میں بھی ایسے دیکھ رہے ہوتے جیسے اجالے میں دیکھ رہے ہوتے۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے، میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدے بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں سامنے دیکھتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ ما زاغ البصر وما طغی، یہ نگاہ مصطفیٰ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہوا، میرے آقا مدینہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز میرے آقا نے یوں ہاتھ اٹھایا، یوں ہاتھ اٹھا کر میرے آقا نے قدم بڑھایا، قدم بڑھایا، ہاتھ پیچھے کیا، پھر میرے آقا قدم پیچھے لیا، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے قدم بڑھایا، پھر ہاتھ اونچا کیا، پھر واپس آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے سامنے جنت آ گئی، میرے سامنے جنت آ گئی، میں نے یوں قدم بڑھایا، یوں ہاتھ بڑھایا، پھر حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کے انگور کے خوشوں کو یوں پکڑ لیا، پھر میں نے توڑنا چاہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ عرض کیا حضور لیا کیوں نہیں، توڑا کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے کہا چھوڑ دو، یہ دنیا میں کھا لیں گے پھر جنت کی چس تو نہیں نہ آئے گی، یہ میرے غلام جنت میں کھا لیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، جو زمین پہ کھڑے ہو کر، زمین پہ کھڑے ہو کر جس کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے، وہ مدینہ میں بیٹھ کر مدینہ مسجد کے خادموں کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنت کہاں، زمین کہاں؟ شہر مدینہ کی زمین پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے قدم بڑھایا، ہاتھ یوں کیا۔ مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا یہ نہ سوچو کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ دیکھو محبوب کس کا ہے، محبوب کس کا ہے۔ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ تھوڑا ہے، ید اللہ، یہ تمہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ہاتھ آنکھ کا کمال، پھر ہاتھ کا کمال۔ ہم تھوک پھینکیں تو غلاظت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ غلاظت، گندگی پھینک بنتی ہے، مکھیوں کی بنمار ہو جاتی ہے، غلاظت بنتی ہے، جراثیم بڑھتے ہیں۔ مگر امام احمد، ابن ماجہ، امام بہقی، امام ابو نعیم روایت فرماتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس پانی میں ڈول لایا گیا، کنویں کا پانی کڑوا تھا، ڈول لایا گیا، میرے آقا نے اس ڈول سے پانی کا چلو لیا، چلو لے کر اپنے منہ میں ڈالا، میرے آقا نے ڈول میں کلی فرما دی۔ جب ڈول میں کلی فرمائی تو آپ فرماتے ہیں یہ پانی اس ڈول کا اس کنویں میں پھینک دیا، وہ پانی میٹھا بھی ہو گیا، اس سے مشک اور کستوری کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کے اندر دشمن کا تیر لگا، ڈیلا نکلا۔ یہ ڈیلا نکلا کیسے؟ میرے آقا کا دفاع کر رہے تھے، میرے آقا کے سامنے کھڑے ہوئے، دشمن کا تیر لگا حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، عرض کرنے لگے حضور دشمن کا تیر لگا، میری آنکھ نکل گئی۔
کیوں آئے میرے آقا کی بارگاہ میں؟ وہ جانتے تھے جو علاج کوئی نہ کر سکے اس کا علاج میرے مصطفیٰ کرتے۔ حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، میرے آقا نے اپنا لاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں واللہ بیدی، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں قتادہ کی جان ہے، اللہ کی قسم میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ دیکھ رہی ہے جس کا آپریشن میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس آنکھ کے اندر لگا کیا تھا؟ لاب دخن مصطفیٰ، میرے آقا کا لاب لگا۔ ہم لاب پھینکیں تو گندگی بنتی ہے، میرے مصطفیٰ کا لاب پانی میں پڑ جائے میٹھا ہو جاتا ہے، بیمار کی بیماری پہ لگ جائے اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر امام طبرانی روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر میرے حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ بد چلن بد زبان عورت میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے مجھے کھانا چاہیے۔ اسے پتہ بھی تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ نہ تو کرتا ہی نہیں، کھانا مانگ رہی ہے۔ میرے آقا نے لقمہ توڑا، روٹی اسے دے دی، کہا یہ نہیں چاہیے، جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے مجھے وہ چاہیے، یہ ہاتھ والا لقمہ نہیں، جو آپ کے منہ میں ہے مجھے یہ لقمہ چاہیے۔ میرے آقا نے وہ اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اس نے منہ میں ڈالا، چبا کے کھا لیا۔ جب پہلے آئی تھی بد زبان تھی، جو ہی لقمہ کھایا اللہ نے فصاحت و بلاغت کے حیا کے چشمے جاری فرما دی۔ میرے آقا کی دہن پاک سے نکلا ہوا لقمہ کھایا۔ یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ وجود مصطفیٰ ہے جس کو ہم اپنی عقل کے ترازو پہ دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت سن لے، آگے طویل بات ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، قاضی الیاض مالکیہ شفا میں روایت فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے، سب رسولوں کی بارگاہ میں گیا ہے، سب انبیاء کی بارگاہ میں گیا ہے، بتا تو صحیح مجھے کیسا پایا، مجھے کیسا دیکھا؟ عرض کیا حضور میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا، انبیاء اور رسول سب کے پاس گیا ہوں، مگر حضور آپ سے سونا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے حسین و جمیل میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے کمال والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر سچ تو کہا ہے سعدی نے کہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا کی محبت کو بولا بھی نصیب